یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، تم سود نہ کھاؤ، سود کا لین دین نہ کرو، اضعافا مضاعفا، دگنا چوگنا کر کے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سود تو بالکل حرام ہے، چاہے ایک پائی ہو، لیکن یہاں پر اضعافا مضاعفا کہ ہرگز یہ معنی نہیں کہ دگنا چوگنا سود ہی حرام ہے، دوسرا سود حرام نہیں ہے۔ سود تو ہر حال میں حرام ہے، لیکن یہاں پر یہ فرمایا گیا اضعافا مضاعفا، اس لیے انہیں مزید تنبیہ کرنے کے لیے کہ سود خور اتنا مال کا حریص اور لالچی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ غریب کی غربت کو نہیں دیکھتا، اگر مہلت دیتا ہے مقروض کو تو سود کی رقم کو اور بڑھا دیتا ہے۔ جیسے بینکوں میں آج بھی یہی ہوتا ہے، اگر آپ نے قرضہ لیا تو ایک سودی مقدار پر قرضہ ملے گا، اور پھر اگر یہ لون میں تاخیر ہوئی تو سود کے پرسنٹ میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہی زمانے جاہلیت کا نظام ہے جسے ہم نے بینکنگ کا نظام قرار دے دیا۔ اس کے متعلق آپ سننا چاہیں اور سننا چاہیے ہمیں تو یہ کیسٹ ضرور سنیں، سود سے بچنا ممکن ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ سوال یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ سود کا لینا دینا میری مجبوری ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے کتنا پیارا اصول بیان کیا کہ اپنی مجبوریوں سے کیا ڈرتے ہو، تم ڈرو تو کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار التی، اس جہنم کی آگ سے ڈرو، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کاش ہم ان آیتوں پر عمل پیرا ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں۔ ان آیات میں دو چیزیں فرمائی گئی، لعلکم تفلحون، لعلکم ترحمون، تو تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے اور تم پر رحم بھی کیا جائے گا۔ رحمت پانے کے لیے اور کامیابی کے لیے تقوی، پرہیزگاری، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وسارعوا، اور کوشش کرو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، وہ جنت، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرو۔ ساریوں کے ایک معنی دوڑو، سبقت لے جاؤ، تو نیک اعمال ایسے اختیار کرو، یہ فکر اپنے اوپر سوار کرو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے جنت عطا ہو جائے۔ وہ جنت ارضھا السماوات والارض، اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کے ایک کونے میں سما جائیں، اتنی بڑی جنت ہے۔ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ اتنی بڑی جنت ہے کہ جو جنت کا سب سے ادنا جنتی ہوگا، ایک روایت کے مطابق دنیا کی زمین سے 4 گنا زیادہ جگہ اسے جنت میں دی جائے گی۔ متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی۔ متقی کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا۔ متقیوں کی چند صفات بیان ہوئی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی دونوں حالتوں میں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آج کل ہمارا تو یہ عالم ہے کہ کوئی بیماری آ جائے تو صدقہ دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کچھ عاجزی بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو اس وقت نہ تو اللہ کی راہ میں دینا یاد آتا ہے، نہ رو رو کر دعائیں مانگنا یاد آتا ہے، نہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ کرم کر دے اور ایسی توفیق مل جائے کہ ہر حال میں ہم اللہ کو یاد کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی کی راہ میں خرچ کریں۔
متقی لوگوں کی دوسری نشانی، والکاظمین الغیظ، اور متقی لوگ غصے کو پینے والے ہیں، غصہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ بس اوقات انسان غصے میں آ کر ناجائز کلمات زبان سے کہہ دیتا ہے، کسی کا دل دکھا لیتا ہے، غصے میں آ کر ظلم کر لیتا ہے، غصے میں آ کر طلاق بھی دے دیتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ غصے میں طلاق دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن کتنی نادانی ہے۔ آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں نے غصے میں 3 طلاقیں دی ہیں، تو مفتی صاحب تو یہی کہیں گے جناب طلاق ہو گئی، تو کہتے میں غصے میں تھا۔ تو بتائیے کہ کیا کوئی آدمی ایک اچھے موڈ میں ہو اور وہ خوش ہو اور وہ طلاق دے گا؟ تو طلاق تو دی جاتی ہے غصے کے عالم میں، تو غصے کا عالم ہو تب بھی طلاق تو ہو جاتی ہے۔ مگر سوچیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب غصہ تھم جاتا ہے تو اسے ندامت ہوتی ہے؟ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ غصہ عقل کا دشمن ہے۔ جب انسان پر غصہ طاری ہوتا ہے تو اس وقت اس کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ مستقبل کو فراموش کر دیتا ہے اور پھر وہ سب کچھ مٹانے کو لگ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا غصہ عقل کا دشمن ہے۔ یہ کیسٹ سماعت کیجیے، عقل کا دشمن، غصے کا علاج۔ یہ ہر مسلمان کو مہینے میں 1 دفعہ تو سننی چاہیے کہ نہ جانے کب اس پر غصہ طاری ہو جائے اور وہ بہت بڑا نقصان کر لے۔ غصے میں کلمات کفریہ بھی بک لیتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناجائز غصے کے اظہار کرنے سے محفوظ فرمائے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نیک لوگوں کی مزید علامتیں بیان ہوئیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ نیک لوگ یوں تو نیک ہیں لیکن کبھی غلطی ہو جائے، جب وہ غلطی میں فاحشۃ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، ذکروا اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں اور رجوع لاتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کو بخشنے والا؟ یقیناً اللہ ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ نادانی میں کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر جان بوجھ کر اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے، ضد نہیں کرتے، اڑ نہیں جاتے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہر انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے فوراً توبہ کر لے، ابھی اور اسی وقت کر لے، اور سچی پکی توبہ کرے۔ سچی پکی توبہ کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے اور اس پر شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے۔ اور سچی پکی توبہ کی اہم شرط یہ ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ مالک و مولا اب میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر اگر شیطان بہکا دے اور گناہ ہو جائے پھر فوراً توبہ کر لے۔ ان وسوسوں کا شکار نہ ہو کہ شیطان کبھی کبھی وسوسہ دیتا ہے کہ پہلے تو نے نیت کی تھی، سچی پکی توبہ کر کے نماز شروع کر دی تھی، 1 مہینہ تو درست رہا، پھر شیطان نے تجھے بہکا دیا، پھر آج تیری نماز قضا ہو گئی، اب توبہ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اب چلو نماز نہیں پڑھنی، ہم تو ہیں ہی گناہ گار۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر توبہ کرنے کے بعد بھی شیطان اگر راہ ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کرے تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے پھر راہ مستقیم پر، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا،
اور ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، نیک عمل کرنے والوں کا کتنا پیارا صلہ ہے۔ سبحان اللہ، قرآن نے اس صلے کی طرف کس انداز میں اشارہ فرمایا۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، نیک لوگوں کا کتنا پیارا اجر ہے، کتنا پیارا صلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائے اور ہمیں نیکی کا صلہ عطا فرمائے۔ قد خلت من قبلکم سنن، یہ تو نیک لوگوں کا ذکر ہے، اب گناہگار لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، کئی قومیں تم سے پہلے گزر چکی، جب انہوں نے گناہ کیے تو آج وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ ان پر دنیا میں عذاب آیا اور دنیا میں عذاب نہ آیا، بالفرض انہیں ڈھیل دی گئی تو موت تو ساری لذتوں کو مٹا دیتی ہے۔ آج قبر کا عذاب وہ پا رہے ہیں۔ فسیروا فی الارض، بس زمین میں چلو پھرو، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کیسا برا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ کئی ایسے خندرات ہیں، کئی ایسے آثار ہیں جہاں پر زمانے کی سب سے ترقی یافتہ قومیں رہتی تھیں، آج ان کا وجود تک نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ اور قبرستان جائیں تو بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے کروڑ پتی، بڑے بڑے وزراء قبروں میں پڑے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، شکستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کے جسم مٹی میں مل گئے۔ یہ عبرت کے نمونے ہیں۔ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی موت آئے گی، زمین پہ چل کے دیکھیں، کوئی باقی نہ رہا، ہم بھی باقی نہ رہیں گے، سب کو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے اس وقت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے۔ وَھُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے کوئی نصیحت کو حاصل کرنے والا؟ اب مسلمان غزوہ احد میں جو رنجیدہ ہو گئے تھے تو بعض لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے، یعنی ان کی ہمتیں جواب دے گئیں، کیونکہ غزوہ احد میں بہت بڑا سانیہ ہوا۔ جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں مسلمانوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا، اور اے مسلمانوں سستی نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور افسردہ نہ ہو، غم نہ کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، لیکن شرط ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو، سچے مومن بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر سستی بھی نہ کرو اور افسردہ بھی نہ ہو، غلبہ، فتح و نصرت تمہیں ہی ملے گی۔ اب مسلمانوں کو مزید سمجھایا جا رہا ہے، ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں تکلیف پہنچی، زخم پہنچے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو کافر قوم کو اسی کی مثل تکلیف پہنچی۔ مراد یہ ہے کہ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور ایسی شکست ہوئی کہ عرب کے اندر ان کی ناک کٹ گئی، ذلیل و رسوا ہو گئے، مگر پھر بھی انہوں نے لشکر جمع کیا، 1 سال تیاری کی، پھر دوبارہ تم پر حملہ کر دیا، حالانکہ انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، حالانکہ ان کے لیے شہادت کا رتبہ نہیں ہے، حالانکہ ان کے لیے اللہ کی رضا بھی نہیں اور جنت بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں سستی نہیں کرتے اور دل پر لے کر بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تمہیں اگر 70 افراد تمہارے شہید ہو گئے اور تمہیں زخم آئے، تم کیوں بزدل بنتے ہو، کیوں حوصلہ اپنا پست کرتے ہو؟ تم بھی ہمت رکھو، اب آئندہ مقابلہ ہو، ضرورت پڑے تو
تو تم اللہ کی رضا کے لیے میدان جنگ میں بڑی محبت کے ساتھ اور ایمان مضبوط رکھ کر اترو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ایک قاعدہ بیان کیا گیا، لوگوں کے درمیان دن کو ہم چینج کرتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں. کبھی فتح ہے تو کبھی شکست ہے، کبھی روزی میں برکت ہے تو کبھی تنگی ہے، کبھی تندرستی ہے تو کبھی بیماری ہے. تو اچھا بزنس مین وہ جب مشکلات میں آ جاتا ہے تو حوصلے کی مدد سے وہ مشکلات سے نکل جاتا ہے. وہ حوصلہ رکھتا ہے کہ یہ مشکل پیریڈ ہے، میں اس سے نکل جاؤں گا، آگے جا کر مجھے کامیابی ہوگی. تو تم تو نیکیوں کا بزنس کرتے ہو، تمہیں تو اللہ کی رضا چاہیے، تو تم فتح و شکست کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ فتح ہو تب بھی اللہ ہم سے راضی ہے، اور شکست ہو بھی جائے اور ہم شہید ہو جائیں تب بھی اللہ کی رضا مندی ہے. تو ہم تو دونوں صورتوں میں کامیاب ہیں. یہ غزوہ احد میں جو کچھ بھی ہوا اس میں کئی حکمتیں تھیں. ایک حکمت تو یہ تھی کہ رہتی دنیا تو لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی جائے اور آپ کے فرمان میں لغزش ہو جائے تو پھر غلبہ دور ہو جاتا ہے اور فتح شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے. ماڈرن بننے سے فتح نہیں ملے گی، قرآن کے دامن سے وابستہ ہونے سے فتح ملے گی. دوسری چیز جو اس میں ایک حکمت تھی وہ یہ تھی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالی ایمان والوں کی آزمائش فرمائے. یہ ان کا امتحان تھا، اور وہ ایمان والے جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، زخم کھائے، لیکن اللہ کی راہ سے نہ بھاگے، وہ امتحان میں کامیاب ہوئے. وہ یتخذ منکم شہداء، اور ایک حکمت یہ تھی کہ تم میں سے 70 افراد کو اللہ تعالی نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا. یہ وہ عظیم الشان مرتبہ ہے جس کی تمنا ہر مومن کو ہوتی ہے. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی اس جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے. اس لیے کہ جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اور وہ صبر کرے تو اسے اجر ملتا ہے، اور اجر سے اگر نیک ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور گناہ گار ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور ایک اس کی حکمت یہ بھی تھی غزوہ احد کی کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے. تو 22 کافر قتل کیے گئے اس غزوے میں. مسلمانوں کو مزید تنبیہ کی جا رہی ہے. تم نے کیا سمجھا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت کے حصول کے لیے مشکلات آئیں گی، امتحانات آئیں گے، ان امتحانات میں پاس ہونا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما، حالانکہ ابھی یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اللہ تعالی نے امتحان نہ لیا مجاہدین کا، ویعلم الصابرین، اور صبر کرنے والوں کا امتحان نہ لیا. اور تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارا امتحان ہوگا کہ کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، کون صبر کرنے والا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اب جو میدان جنگ سے بھاگے تھے، جب کافروں نے حملہ کیا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کے مسلمان بھاگے، ان مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ مسلمان جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ غزوہ بدر اچانک ہو گئی تھی اتفاقی طور پر. تو جب شہدائے بدر کے اجر کو اور ان کے مرتبے اور مقام کو انہوں نے سنا تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ کاش اب اگر جنگ ہو تو ہمیں اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. تو فرمایا یہ تو تمہاری تمنا تھی. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، اور بے شک تم اس موت کے ملنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، اور جب غزوہ احد میں تمہارے آنکھوں کے سامنے موت آئی، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پس بے شک تم نے اس موت کو
اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیا تو پھر تو تمہیں آگے بڑھ کر شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی یہ تو جو تمنا کرتے تھے وہ تمنا تمہاری پوری ہونے کا وقت آیا. اس میں تنبیہ ہے ان مسلمانوں کو بھی کہ جو باتیں تو بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں لیکن جب امتحان کا موقع آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں ثابت قدمی نصیب فرمائے. اب یہ سوال تھا کہ بعض مسلمان اس لیے بھاگے تھے کہ جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے تو ان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے. تو اب جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول دنیا میں آتے ہیں اور جب تبلیغ کا پیریڈ پورا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. ان کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کے احکام کو پہنچانا ہے. تو ایک نہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے. تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ دین جو حضور تمہیں دے جائیں گے یہ دین تو تا قیامت قائم و دائم رہنے والا ہے. تو تمہیں تو اس دین کے تحفظ کے لیے لڑنا ہے. اب اگر بالفرض میدان جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جاتے اور اللہ رب العالمین اپنے پاس انہیں بلا لیتا تو تمہیں ان کے دین کی خاطر تو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھاگنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، تم سود نہ کھاؤ، سود کا لین دین نہ کرو. اضعافا مضاعفا، دگنا چوگنا کر کے. مفسرین فرماتے ہیں کہ سود تو بالکل حرام ہے، چاہے ایک پائی ہو.